السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ارشد شریف شہید کی پوسٹ مارٹم تصاویر 2 دن پہلے تمام تر صحافتی اقدار کو پس پشت ڈال کر ایک نجی چینل کے پروگرام میں دکھائی گئیں. ان تصاویر کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ارشد شریف کو قتل کرنے سے پہلے ان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا. اور ظاہر ہے جس طریقے سے یہ سب سامنے آیا اس وجہ سے فیملی کو جس اذیت سے گزرنا پڑا وہ ہم شاید لفظوں میں بیان نہ کر پاؤں. اور اگر ہم ایونٹس جس طرح سے ہوئے ہیں اس کی سیکوینس پر جائیں, ان کو غور کریں, تو وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی ان تصاویر کے لیک ہونے کے بعد یہ بیان دیا کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ارشد شریف پر تشدد ہوا. کل پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خالد مسعود نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ تسلیم کیا کہ یہ تصویر پیمز ہاسپٹل سے ہی لیک ہوئی ہیں. کس نے کی, کیوں کی, اور ظاہر ہے فیملی جو ایک نہیں دو نہیں, اور آج کی تاریخ میں بھی فیملی نے وہ رپورٹس مانگی مگر وہ رپورٹس فیملی کے حوالے نہیں کی گئیں. تو اس سے سوالات اٹھتے ہیں کہ فیملی کو کیوں نہیں دی جا رہی اور یہ لیک کیوں ہوئی. اور رانا ثناءاللہ کے جو بیانات ہیں ان کے بیانات میں بھی بہت تضاد ہیں. پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز ڈاکٹر خالد مسعود کیا کہہ رہے تھے, ذرا وہ سن لیتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کی والدہ نے ظاہر آواز اٹھائی کہ انہیں ان کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں شیئر کی جا رہی ہے, پھر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا, عدالت نے پیمز ہسپتال کو نوٹس بھی جاری کیا ہے. کیوں نہیں شیئر کی جا رہی ہیں پوسٹ مارٹم کی تفصیلات ان کی فیملی کے ساتھ؟ شاہزیب بھائی, میرے پاس ان کی والدہ نہ آئی ہیں نہ اپلیکیشن دیا گیا ہے. ان کی وائف نے پہلی اپلیکیشن دی تھی پوسٹ مارٹم کے لیے, اس کے بعد وہ بھی نہیں آئی ہیں. یہ ان کا رائٹ بنتا ہے, وہ آئیں گے. ہم ان کو جو ہماری پریلیمنری رپورٹ ہے یہ ڈکی چھپی ہے نہیں جی, یہ ان کا حق ہے اور یہ ہم ان کو دیں گے جی. اور ہائی کورٹ کی طرف سے ہمیں اس وقت تک ابھی آرڈرز موصول نہیں ہوئے ہیں اور یہ ان کا رائٹ ہے. اگر وہ کل آ جاتے ہم کل دیتے تھے. ہم رپورٹ دینا یہ ان کا حق ہے. قانونی طور پر کنسرن کوارٹر کو ہم دیتے ہیں جو ہمیں قانوناً پوسٹ مارٹم کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے. اب آپ ان کی گفتگو سے ملاحظہ کر سکتے ہیں, کہتے ہیں قانونی رائٹ ہے فیملی کا اور کنسرن کوارٹرز کو ہی دیتے ہیں, اور جنہوں نے ریکویسٹ کی ہوتی انہیں دیتے ہیں. تو قانونی طور پر جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی اس پوسٹ مارٹم کے ہونے کی وہ فیملی ہی تھی, اور فیملی کو یہ رپورٹ نہیں دی گئی. جبکہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم آج دے دیتے ہیں, لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ فیملی نے نہ صرف لکھا, رابطہ کیا, مگر انہیں رپورٹ نہیں دی گئی ہے. تو یہ ساتھ میں مختلف ظاہر میڈیا کے حوالے سے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آج BBC نے بھی اسے کنفرم کیا کہ جو کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوا تھا اس پہ انہیں سیلڈ لفافہ دیا گیا تھا ارشد شریف کی باڈی کے ساتھ, ڈیڈ باڈی کے ساتھ. جبکہ فیملی یہ بتاتی ہے کہ وہ سیلڈ لفافہ جو تھا وہ کھلا ہونا سیلڈ چاہیے تھا لیکن وہ کھلا ہوا تھا, اور اس میں جو چیک لسٹ کے مطابق کچھ دستاویزات ہونی چاہیے تھیں وہ غائب تھیں. مزید یہ کہ اصل دستاویزات کے بجائے موبائل سے لی گئی تصاویر تھیں اور کچھ وہاں پر فوٹو کاپیز تھیں اور پرنٹ آؤٹ سے, یعنی کہ اوریجنل نہیں تھیں. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس سے پہلے کہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سرکولیٹ ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کے چوٹوں کے نشانات کے ذکر موجود نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ٹکڑوں میں کیوں لیک کی جا رہی ہے, فیملی کو کیوں نہیں دی گئی, اس سے بہت سارے ابہام سامنے آ رہے ہیں. تو اسی پر ہم نے بات کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا, ہم سے کمنٹ بھی کیا تھا ڈائریکٹر پیمز ہاسپٹل, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز ہاسپٹل ڈاکٹر خالد مسعود نے, لیکن وہ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ نہیں بننے کے لیے انہوں نے اس پہ کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی, جبکہ وہ کمنٹ کر چکے تھے. 11 آور انہوں نے منع کر دیا. بات کریں گے اسی سارے ٹاپک پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد خابر گھمن صاحب. خابر صاحب, سر پہلے تو یہ کہ ہم چاہتے تھے موقف لیں کہ وہ کل کچھ کہہ رہے تھے, آج جب فیملی کی طرف سے بات سامنے آ گئی کہ رابطہ کیا ہے تو موقف دینے کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہے. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خود قبول رہے ہیں کہ فیملی کا رائٹ ہے مگر فیملی کو رپورٹ نہیں دی جاتی ہے اور لیک ہو جاتی ہے, میڈیا پر جس طرح آتی ہے اور جس طرح فیملی تک یہ نیوز بریک ہوتی ہے وہ بڑا ایک کرب کی صورتحال تھی. کیا کہے گا خبر صاحب؟ صدف 23 اکتوبر کو کینیا کے اندر یہ جو افسوسناک اندوناک واقعہ ہوتا ہے اس کی خبر پاکستان پہنچتی ہے. ارشد شریف کو وہاں پہ شہید کر دیا جاتا ہے. 27 اکتوبر کو ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچتی ہے. پاکستان جب ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کروا لیا جائے. کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوا, اس کی رپورٹ کس طرح کی ہوگی اس کے اوپر سوال و جواب کیے جا سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ذریعے ایک پوسٹ مارٹم کروا لیا جائے. تو بنیادی مقصد جو یہ پوسٹ مارٹم کو کروانے کا یہی تھا
کہ خاندان والے یہ چاہ رہے تھے، ان کی والدہ، ان کے بچے، ان کی بیگم یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں پتہ چلے کہ کون سے حالات و واقعات تھے جن کے اندر یہ سارے کا سارا اندوناک واقعہ رونما ہوا ہے. تو بنیادی مقصد ہی یہی تھا. اب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک خاندان نے ایک ریکویسٹ کی ہے، اپلیکیشن دی ہے، جو کہ یہ ڈائریکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ جو اس ریکویسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے پوسٹ مارٹم کیا، تو پھر آپ نے فیملی کا انتظار کیوں کرنا تھا؟ جو ہی رپورٹ کمپلیٹ ہو گئی تو آپ نے ان کی رپورٹ فیملی کے حوالے کر دینی تھی. مقصد تو یہی تھا، آپ نے نہیں کی. پہلا جھوٹ یہاں پہ پکڑا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے 3 نومبر کو ارشد صاحب کی والدہ ایک لیٹر لکھتی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس لیٹر کے اندر وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا یہ کمیشن انڈیپینڈنٹ بنایا جائے، ساتھ میں وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ ارشد شریف کے خاندان کو یہ جو ان کا بنیادی حق ہے رپورٹ پوسٹ مارٹم کی ملنا، وہ رپورٹ نہیں مل رہی اور خاندان کی تذلیل ہو رہی ہے. یہ خط لکھا ہوا یہ جاتا ہے چیف جسٹس کے پاس. اس خط کے اوپر جو ہے ہم نے ایک سے زیادہ پروگرامز کیے، ایئر وائی کے اندر جو ہے مختلف پروگرامز ہوئے، میڈیا کے اوپر یہ سارے کا سارا خط کور کیا گیا. وہ خط بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کی نظر سے نہیں گزرا. اس کے بعد جو ہیں جو ارشد صاحب کی والدہ جو 7 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیرسٹر شعیب رزاق کے ذریعے چلی جاتی ہیں کہ مجھے خدا را ہمارا بنیادی حق ہے، میرا بنیادی حق ہے، مجھے پتہ چلے میرا لخت جگر جو ہے کن حالات میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اور وہ ابھی تک کیس چل رہا ہے، اس کی ایک ڈیٹ پڑی ہوئی ہے. تو یہ تمام جو انفارمیشن ہے، حقائق ہیں، وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرے. ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں مان لیا. ایک خط جو ہے ہم نے اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر دوپہر کو دکھایا بھی، وہاں پہ جو میڈیکل لیگل ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کو یہ فارورڈ کیا گیا تھا کہ سر ہمیں دے دیا جائے، ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ دے دی جائے. اس خط کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ رپورٹ آپ کو کورٹ کے ذریعے، ہمیں پولیس کو دے دیا ہے، تھرو کورٹ آپ یہ لے سکتے ہیں. تو یہ مسعود صاحب جو بیان دے رہے ہیں اس کی کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہاں اگر وہ کہیں کسی جگہ پہ جا کے سمجھا سکتے ہیں تو خابر صاحب، سمجھائیں. جی خابر صاحب، جس آپ لیٹر کا ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آئی او کو دی جائے گی اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ آئی او کو دیا جائے گا. تو ایف آئی آر تو کوئی ہے نہیں، انویسٹیگیشن آفیسر تو کوئی ہے نہیں، تو یہ کس آئی او کے ذریعے اور کس ایف آئی آر کے تحت یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ فیملی کو دیا جائے گا؟ یہ کیوں پھر اس پہ مینشن کیا؟ اس کا یہ ہوا کہ جو ابھی تک انفارمیشن ہے، جب ڈیڈ باڈی آئی تو ظاہر ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے جو ریلیونٹ کنسرن پولیس تھانہ رمنا لگتا ہے، وہ اس کے ذریعے ڈیڈ باڈی کی موومنٹ اور وہ جو ڈیڈ باڈی جو ہاسپٹل پہنچائی گئی بقول جو ہسپتال انتظامیہ کے، وہ تھانہ رمنا کو انہوں نے آلریڈی وہ ایف آئی آر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دے دی ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ تمام جو فارمیلٹیز ہیں آپ پوری کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ قانونی طور پر ہم یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آپ کو دے نہیں سکتے، کورٹ کے ذریعے ہی ہم نے آپ کو دینی ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ جو کل انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بیان دے دیا کہ جی ان کا بنیادی حق تھا، ہمارے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا گیا، آج بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے تو آج بھی ہم یہ رپورٹ دے دیں گے. اب یہ تمام جو چیزیں ہیں سمجھ سے بالاتر ہیں. آپ نے اچھا کیا تھا، ان کو بلایا تھا، ان کو آنا چاہیے تھا، ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ کیا وجہ بنی یہ جو اس مس کمیونیکیشن کی، جو ان کے پاس یہ خبر نہیں پہنچی. میں ان کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا جو انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو دیا کہ جی میں پچھلے 15 دن سے ہاسپٹل کے اندر موجود ہوں، میں نکلا ہی نہیں ہوں. پورا پاکستان، یہ پورے پاکستان کی سٹوری نہیں ہے صدف، اس وقت تمام دنیا کا میڈیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ سٹوری ہے. ایک سے زیادہ دفعہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر بات کر چکا ہوا ہے. رپورٹرز وداؤٹ جو بارڈرز ہیں ان کی طرف سے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آ چکی ہوئی ہے. اقوام متحدہ کی سطح کے اوپر اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آ چکی ہوئی ہے. ساری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے، ان حقائق کی کھوج میں ہے کہ کینیا کے اندر ارشد شریف کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا، جو شہادت ان کی ہوئی، وہ کیا جو واقعاتی حالات کیا تھے جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، اور ان کو ٹارچر ہوا نہیں ہوا. اب یہ جو میڈیا کے اوپر سٹوری ہے، اب یہ بھی دیکھیں کہ اتنی آپ اس کے اوپر کیا بندہ کامنٹ کرے. ہمارے کولیگز ہیں، میڈیا کے ساتھی ہیں ہمارے. بنیادی ایک اصول ہے، کل کو فرض کریں یہ جو سٹوری جس صاحب نے کی ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو تصاویر ان کے پاس تھیں ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ٹارچر کی وہ رپورٹ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جو ایک آپ وجہ بنی ہے وہ اس دکھ کی جو ارشد شریف کی فیملی کو پہنچا اس وجہ سے، تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ یہی کہہ لیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جس طرح آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنا بیان جو کل والا بیان اپنا میں واپس لے لوں گا. بنیادی کچھ اصول ہیں
کسی بھی شخص کسی کا انتقال ہو جائے تو اس فیملی سے پوچھے بغیر اس کے انتقال کی خبر آپ میڈیا کے اوپر نہیں چلا سکتے، یا آپ کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ ہو، سرٹن پروٹوکولز ہیں. آپ کے پیمرا کے جو رول یہ کہتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، غالباً رول نمبر 8 ہے کہ آپ یہ جو ایک اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے رائٹس ہیں، اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر کسی کے پاس آفیشیل ریکارڈ ہے، آن دا ریکارڈ کوئی چیزیں اویلیبل ہیں، اگر کسی بھی رپورٹر کے پاس سرٹیفائڈ کاپی پوسٹ مارٹم کی آ جاتی ہے اور اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے اندر آپ کے پاس کچھ حقائق ہیں تو بالکل آپ سٹوری کر سکتے ہیں. تصاویر دکھانا آپ کو نہیں چاہیے تھا، آپ ان کو بلر کر سکتے تھے، آپ یہ انفارمیشن دے سکتے تھے میرے پاس یہ انفارمیشن ہے مبینہ طور پر، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا، لحاظ نہیں رکھا. لیکن میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جو مظلوم کی آہ سے بچیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس وہ پہنچتی ہے. اور ظاہر ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ پیمز ہاسپٹل ایک بڑا ہاسپٹل ہے، اس کی ریپوٹیشن پہ بھی بات آ رہی ہے کہ کیسے لیک ہو گئی، اور وہ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ پوسٹ مارٹم جو کیا گیا اسی کی ہے، اس سے ملتی جلتی تصاویر ہیں. پھر وہی بات جس طریقے سے تصاویر سامنے آئی، جس کرب سے فیملی گزر رہی، ان تمام سوالوں کے جواب اگر خالد مسعود صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرام کا حصہ بنتے تو وہ اس کا جواب خود ہی دے دیتے. تو بہت شکریہ خابر کمن صاحب، اس پہ ظاہر ہم نے چاہا کہ سیر حاصل گفتگو کر سکیں. پوسٹ مارٹم کو لے کر پیمز انتظامیہ کی جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے، آپ نے سنا. لیکن 23 اکتوبر وہ بدقسمت دن جب ارشد شریف صاحب کا بہیمانہ قتل ہوا، اس سے لے کر اب تک حکومت پاکستان کا موقف کیا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں کیا واقعات ہیں، کیا کیا موقف بار بار بدلے گئے ہیں. جو بادی النظر میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے اور اس معاملے کو ایک سیاسی پہلو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، واقعاتی شواہد کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے سلیکٹیو انفارمیشن دی جا رہی ہے، مفروضے قائم کیے جا رہے ہیں، اور جن کا مقصد یہ ہے کہ نتائج پہ کس طریقے سے، ظاہر ہے اگر یہ تمام تر چیزیں ہوں گی تو نتائج پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. اپنے مطلب کے کیا میننگ دیے جا رہے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. ارشد شریف کے قتل کے فوری بعد حکومت نے یہ بتایا کہ ارشد شریف صاحب کیوں گئے، وہ یہاں پر محفوظ تھے. یہ بات کہی گئی کہ انہیں کیوں گئے تھے، وہ ملک چھوڑنے پر انہیں کس نے مجبور کیا. پھر وزیر اعظم نے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن کا اعلان کیا، جبکہ 2 افسران پر مشتمل ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی جو کہ کینیا بھی گئی. اور ابتدائی بیان میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ فیملی کو یقین دہانی کروائی تھی کہ جوڈیشل کمیشن اور صحافتی برادری کے جو بنایا جائے گا جوڈیشل کمیشن، وہ صحافتی برادری کے اطمینان سے، یعنی وہ ان کی تمام ریزرویشن کو دیکھتے ہوئے بنایا جائے گا. اس کمیشن کو ارشد شریف کی فیملی اور صحافی برادری نے مجموعی طور پر مسترد بھی کیا. لیکن اب انکوائری کمیٹی کینیا بھی نہیں پہنچی تھی کہ اس واقعے کی ذمہ داری حکومت نے عمران خان اور ARY پر ڈالنے کی کوشش کی. 27 اکتوبر کی تاریخ کو ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی اور وثوق سے دعویٰ کیا کہ خرم ARY کا ملازم ہے. کیا کہا، کیا بیانیہ اور بیان منسوب کیا انہوں نے، وہ آپ کو سنواتے ہیں. وہاں پہ خرم اور وقار نامی جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، خرم جو ہے جس کا نام پہلے دن سے ہے کہ وہ ساتھ تھا، وہ ARY کا ملازم ہے. یہ بات کنفرم بھی ہو چکی ہے، ری کنفرم بھی ہو چکی. فائرنگ گاڑی پہ کہاں پہ ہوئی ہے، اس کے بعد گاڑی رکی کیوں نہیں ہے، اسے گاڑی کو کہاں پہ لے جایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے تانے بانے جو ہیں وہ سارے دو جو ہے وہ اشخاص کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. ایک کا نام عمران خان ہے اور ایک کا نام سلمان اقبال ہے. اور سلمان اقبال صاحب کی جانب سے اس حوالے سے ایک تفصیلی بیان جاری کیا گیا. انہوں نے حکومت کے ان الزامات کو مسترد کیا، اقوام متحدہ کی سربراہی میں تحقیقات کا مطالبہ کیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہر قسم کی انکوائری کے لیے تعاون کرنے کو تیار ہوں. اب حکومت کی جانب سے اس تمام تر واقعے کو اس طرح سے ٹویسٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اس پر بڑے سوالات ہیں. 5 نومبر کو وزیر اعظم نے پھر ایک طریقے سے یو ٹرن لیا اور ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل فل کورٹ بنانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا انہوں نے اعلان کر دیا. اس دوران پیمز میں ہونے والے پوسٹ مارٹم کی ایک ابتدائی رپورٹ لیک کی گئی جس میں کسی بھی قسم کے تشدد کے حوالے سے کچھ بھی مینشن نہیں تھا. لیکن 9 نومبر کو ایک ٹی وی پروگرام میں پوسٹ مارٹم کی کچھ تصاویر لیک کر دی گئی. دعویٰ کیا گیا کہ ان پر تشدد ہوا ارشد شریف صاحب پر، اور 2.5 سے 3 گھنٹے کی ڈیوریشن بتائی گئی. 9 نومبر کو رانا ثناء اللہ میڈیا پر آئے اور کینیا میں گئی ٹیم کی فائنڈنگز کا حوالہ دے کر ایک نیا موقف انہوں نے پیش کیا. کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. ارشد شریف
मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। मिसटेकन आइडेंटिटी का जो मामला वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो साबित नहीं होता, जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रेमा फशाई मैं ये कह सकता हूँ कि वो मिसटेकन आइडेंटिटी वाला मामला है, वो दुरुस्त नहीं है। और अगर ये मर्डर है तो फिर इसमें दो बंदे जो हैं वकार और खुर्रम, जो के दोनों भाई हैं, वो फिर इससे बाहर नहीं है। याद रहे कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हुकूमती इंक्वायरी कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं उसकी चीदा मालूमात इस वक्त लीक हो रही हैं। कमीशन से पहले ही लग रहा है कि उस पर नताइज अखज़ किए जा रहे हैं। खुद राना सनाउल्लाह को इस बात का एहसास है कि मालूमात वक्त से पहले अगर अफशा हो जाएं तो उसके क्या नताइज होते हैं, कितनी डैमेजिंग वो होती हैं। इसका इजहार कल उन्होंने एक प्रोग्राम में किया और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ मफरूज़े साइंटिफिक बुनियादों पर भी बताए कि वो ये क्या मफरूज़े हैं उनके, ये आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे थे। जो हमारी टीम गई थी बड़े ये एक्सपीरियंस ऑफिसर से, वो काफी सारी चीजें जो है वो ले आए हैं वहाँ से। उनको अगर अभी से ऑन एयर कर दिया जाएगा तो फिर वो इस केस की फर्दर जो प्रोग्रेस है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये टारगेटेड मर्डर का केस है और इसमें जो वकार और खुर्रम है उनकी और पुलिस की कनेमेंस जो है वो बिल्कुल बनती है। ये चीजें तो जो है वो अब साबित है। अब अगली बात ये है कि इन भाइयों का रास्ता किस किस के साथ था। तो अब अगर ये टेलीफोन डेटा, एक तो टेलीफोन डेटा है, कुछ चीजें और भी हैं। जब ये वाकया हो गया है तो सबसे पहला जो फोन है उसने खुर्रम ने वो तारक वसी साहब को किया है कि भी ये हो गया है। फिर तारक वसी साहब ने जो है ये इतला दी है सलमान इकबाल साहब को। तो इसी मुबैना टेलीफोन के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब अपनी तरफ से एक हमें जो नजर आ रहा है कि वो अपनी मर्जी का एक यहाँ पर हमें नरेशन दे रहे हैं, क्योंकि उसी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह जो उन्होंने एक प्रोग्राम में की ये बता रहे हैं कि टेलीफोन डाटा के लिए वहाँ की हुकूमत ताउन नहीं कर रही। तो फिर ये तमाम तर मामला, ये मफरूजा उन्होंने कहाँ से गढ़ा गया, क्या कहते हैं, आइए एक बार फिर सुनते हैं। अब ये है कि एक तो हम चाहते हैं कि उनका कम से कम 2 महीने का, क्योंकि 19 अगस्त को गए हैं अरशद शरीफ साहब वहाँ पे के लिए, वहाँ से लेके इस इंसिडेंट की डेट तक अगर उन दोनों बंदों का जो है वो मिल जाए टेलीफोन डेटा, जो कि फिलहाल वो खुद तो खैर देने से इनकारी है ही है, वहाँ भी गवर्नमेंट जो है वो भी शेयर करने को तैयार नहीं है। तो अगर डेटा आपके पास नहीं है तो ये नतीजा आपने कैसे अखज़ किया है, मफरूज़ा आपने किस बुनियाद पर निकाला है? हम इस मौके पर यही करेंगे कि कहना चाहेंगे कि खुदारा ये जो आप सियासी तौर पे या पॉइंट स्कोरिंग या जो भी इससे आप नताइज हासिल करना चाह रहे हैं वो ना किए जाएं, इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। सब चाहते हैं इसकी तहकीकात हो, सुप्रीम कोर्ट के जवाब का इंतजार करें, अक़वाम मुत्तहिदा की ज़र निगरानी शफाफ गैर जानिबदार तहकीकात करवाई जाए, जिसका मुतालबा सहाफ़ियों और जो सहाफ़ियों की आलमी तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वो भी कर चुकी है। तो हुकूमत पाकिस्तान का ये अभी तक हमारे सामने जो तमाम तर तहकीकात में मामलात नजर आए हैं कि अभी तक कीनिया में इसका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। ये हम नहीं, खुद राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का 2 तरफा मुआहिदा तो मौजूद नहीं है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके, और हो सके तो बेहतर है कि फैमिली तक जिस तरीके से मालूमात फराहम की जा रही हैं, जिस तरह उनके सामने आ रही हैं, वो ना किया जाए। जो फैमिली पहले ही इतनी अजियत और कर्ब झेल चुकी है उनके जख्म फिर ताज़ा ना किया जाए। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक जानिब तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च एक बार फिर से शुरू हो गया है और रवा दवा है इस्लामाबाद की जानिब। दूसरी जानिब बस सियासी मामलात पाकिस्तान के लंदन में डिस्कस हो रहे हैं और वहाँ पे सियासी मुलाकातों का एक हम देख रहे हैं दौर अदबार चल रहा है। गुज़िश्ता 3 दिन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में हैं और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से उनकी मुलाकातों के कई दौर हो चुके हैं, जिसमें मुल्क के अहम फैसले मुतवक्के हैं और ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म उन उमूर को तय करके मुल्क वापस आएंगे और फिर शायद फिर इत्तेहादियों का एतमाद मिले। इन मुलाकातों के हवाले से इमरान खान ने भी गुफ्तगू की और वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के फैसले लंदन में क्यों हो रहा है, यहाँ कानून की क्या हुक्मरानी नहीं है। वही सवालात इमरान खान साहब जो उठाते हैं वो उन्होंने उठाए हैं। लंदन में क्या हो रहा है
اس پر ہم جانیں گے. ہمارے نمائندے فرید قریشی ہمارے ساتھ ہوں گے، جبکہ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما علی موسیٰ گیلانی، پاکستان تحریک انصاف سے افتخار درانی صاحب. تو سب سے پہلے ذرا لندن چلتے ہیں فرید کی طرف. فرید، یہ بتائیے گا 3 دن سے وزیر اعظم وہاں پر ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ پھر کل یہ بھی خبر آئی کہ سفارتی پاسپورٹ مل گیا نواز شریف، تو کیا واپس آ رہے ہیں؟ اور حکومتی اتحادیوں کی بھی مشاورت کا عمل دخل کہیں نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ جی بالکل، 3 دن سے شہباز شریف لندن میں ہیں اور ان کی متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اس وقت بھی ان کی ملاقات میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں جاری ہے، اور ان ملاقاتوں میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے. لیکن میڈیا کو ابھی تک آفیشلی کسی قسم کی معلومات نہیں دی گئی. ذرائع کے مطابق ان ملاقاتوں میں پاکستان میں اہم تعیناتی کے ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ ہے اس حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ لانگ مارچ سے کس طرح سے نپٹا جائے. اور لندن میں پاکستان کے فیصلے بالکل کیے جا رہے ہیں، اور ان کی جو نواز شریف کی سے مشاورت کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے معاملات کو لے کے آگے چلا جائے. انہیں جو سفارتی پاسپورٹ ہے وہ گزشتہ کئی روز سے ان کے پاس موجود ہے. نواز شریف اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ جلد وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے. اس وقت بھی ان کی ملاقات جاری ہے، اور جو ذرائع کے مطابق دونوں بھائیوں کے درمیان جو ملاقات ہے اس میں پاکستان سے جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے انہیں بھی ان کے ساتھ بھی مشاورت کی جا رہی ہے، اور جو فیصلے ہیں پاکستان کے مستقبل کے، پاکستان کے آنے والے الیکشن کے حوالے سے وہ بھی بات چیت جاری ہے. یہاں پہ انٹرسٹنگلی متعدد بار شہباز شریف سے بھی، نواز شریف سے بھی، مریم نواز سے بھی سوال پوچھا گیا کہ ارشد شریف کے اوپر پاکستان میں درجن سے زائد مقدمات آپ کے دور میں درج کیے گئے، انہوں نے پروٹیکشن کے لیے درخواستیں دی لیکن انہیں حفاظت کیوں نہیں مہیا کی گئی. تو اس پر ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، کسی سوال کا کوئی جواب ارشد شریف کے حوالے سے نہیں دیا جا رہا. اب باقی معاملات پر بھی صحافی ان سے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کسی بھی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں دیا گیا. شہباز شریف نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر مختصر گفتگو کی، کچھ بھی نہیں بتایا گیا. فرید بہت شکریہ. لیکن یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کئی ادوار ہو چکے ہیں. علی موسیٰ گیلانی ہمارے ساتھ ہیں. علی گیلانی صاحب، کیا کہیے گا؟ یہ وزیر اعظم وہاں پر اہم مشاورتی عمل میں مصروف ہے، بطور اتحادی آپ لوگوں نے انہیں مینڈیٹ دے دیا ہے کہ وہ لوگ فیصلے کریں. اہم فیصلوں سے متعلق آپ لوگ کہاں کھڑے؟ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، پی ایم ایل این جو ہے وہ obviously ایک اپنی مشاورت کر رہے ہوں گے اور ان کا حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے obviously یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے، اور وزیر اعظم بالکل با اختیار ہے اپنے فیصلوں میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں جو اتحادی ہیں ان کو آن بورڈ ضرور لیں گے، اور ایسے عمل میں اگر کوئی مشاورت ہوئے گی تو وہ ٹی وی پر بھی پتہ لگ جائے گی آپ سب کو کہ جب ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وزیر اعظم کو. علی گیلانی صاحب، دس لکس لائک فیملی میٹنگ مور دین گورنمنٹ میٹنگ جس میں آپ لوگ اتحادی ہیں، تو فیملی میٹنگ زیادہ لگ رہی ہے. جو یہ فیملی میٹنگ ہی ہو رہی ہے نا. ہم نے کون سی ان کے ساتھ ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ میٹنگ ہے. گورنمنٹ میٹنگ جب ہوگی تو اس میں جب آصف علی زرداری صاحب، مولانا صاحب اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جب میٹنگ ہوئے گی تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا. اور فیملی میٹنگ تو نہیں ہے یہ. میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر ہیں، اور وہ ان کے مطلب چیئرمین ہیں، ان کے لیڈر ہیں وہ، اور وہ حق بجانب ہیں مشورہ کرنے میں اور مشورہ لینے میں. کہ ان کا جو تجربہ ہے وہ جو ہے وہ تجربہ بہت زیادہ ہے ایسے معاملات میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل رائٹ ہے. یعنی ابھی تک کوئی آپ لوگوں کی طرف سے گو ہیڈ نہیں ہے؟ ابھی تک ایز وی اسپیک آپ لوگوں کی کوئی اس پر بات چیت نہیں ہوئی ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ ٹوٹلی آپ لوگ اس بارے میں لائلم ہیں؟ دیکھیں جب پرائم منسٹر کی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے ملاقات ہوئے گی تو اس حوالے سے تو وہ ٹی وی پر سب کو پتہ لگ جائے گا کہ اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے. کوئی خطاب، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کوئی گفتگو کچھ، یہ آپ کے علم میں نہیں ہے علی گیلانی صاحب؟ نہیں، ایسی کوئی ویڈیو لنک کے تھرو گفتگو نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کانفرنس ہو رہی تھی، سارے وہیں پر مصروف تھے. ٹھیک ہے. افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. افتخار درانی صاحب، یہ بار بار حکومت الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، ارلی الیکشن ہو، یہی حل ہے. مسئلہ الیکشن کا نہیں ہے، آپ کا فوکس اہم تعیناتی پر ہے، اور یہ پروسیس اب شروع ہونے والا ہے. اس کے لیے لوگ اس جو لانگ مارچ کی ٹائمنگ ہے وہ بھی سامنے لاتے ہیں کہ جناب دیکھیں ٹائمنگ کیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے ٹائمنگ رکھی ہے. تو کیا لندن میں ہونے والے فیصلوں پر آپ کیا کہیں گے، اور اس سوال کا کیا جواب دیں گے جو حکومت کی جانب سے آپ پر الزام لگتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ہماری جو تحریک ہے وہ 27 مارچ سے شروع ہو گئی تھی، جب سائفر پہلی دفعہ دکھایا گیا تھا اسلام آباد میں جلسے میں عمران خان نے دکھایا، اور ہم تقریباً کچھ 60 کے قریب جلسے کر چکے ہیں۔ تعیناتی بالکل ضروری ہے، اور عمران خان صاحب کا ایک بڑا ہی جو ہے لیجٹ سوال ہے کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت ہمارے کرائم منسٹر صاحب جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اس کے بڑے اوپر سیریس کوسچنز ہیں۔ ابھی جس صاحب سے ملنے کے لیے گئے ہوئے ہیں جن کا نام نواز شریف ہے، جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اس شخص کے جو کہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، جو کہ اس کو نامینیٹ کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے اور وہ اس وقت وزیر اعظم ہے، اس نے 50 روپے کا ایک جعلی اسٹامپ پیپر دیا۔ جعلی مطلب یہ کہ دیا کہ 6 ہفتے میں واپس آ جائے گا، وہ مڑ کے نہیں آیا، وہ ایبسکانڈر ہو گیا۔ اس ایبسکانڈر کے پیچھے ملک کا وزیر اعظم اور پوری کی پوری کابینہ گئی ہوئی ہے اس تعیناتی کے سلسلے میں۔ ہمارا سوال یہ عمران خان جو پوچھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی لیجٹ نہیں ہے۔ اب یہ میرے بھائی نے فرمایا، گیلانی صاحب نے، کہ وہ اپنے چیئرمین کے پاس گئے۔ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو ایبسکانڈر ہے، سزائے یافتہ ہے، وہ پارٹی کا چیئرمین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پارٹی کا چیئرمین بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے سارے فیصلے ملک سے باہر کی جا رہے ہیں۔ میری بات سنیں صدف، یہ جو ہے نا یہ درانی صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں، میری بات مجھے ایک چیز ایڈ کر۔ خان صاحب کہہ چکے نا ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ واپس بھی آ جائیں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو ایک طریقے سے گرین سگنل خان صاحب نے دے دیا نا، اب آپ گھوم پھر کے پھر ہی اسی بات پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کلاسک کیس سٹڈی ہے، جو ایک نہیں 2 پاکستان کے، ایک پاکستان اشرافیہ کا جو گیلانی صاحب کا یہ جو فیملی ہے، باقی جو پاکستانی ہیں یہ جو شریف فیملی ہے، یہ ملک ایکچولی ان کا ہے، ان کے لیے قانون آپ کا ہے بھائی جان۔ افتخار درانی صاحب آپ فیل ہو چکے ہیں۔ نا آپ جو ہے نا، آپ یہاں پر آپ رک جائیں، کیونکہ آپ نے نا آپ ٹاپک کو بالکل ذاتیات پر لے آئے نا سر۔ پلیز درانی صاحب، یو ہیو ٹو ٹیک یور ورڈز بیک رائٹ ناؤ، کیونکہ آپ کا جو 2 پاکستان ہے، جس طریقے سے عمران خان کی اولاد اس ملک میں آ رہی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے۔ آپ کا پاکستان علیحدہ ہے، زمان پارک کا پاکستان علیحدہ ہے، بنی گالا کا پاکستان علیحدہ ہے، عمران خان کے لیے سپریم کورٹ علیحدہ ہے، عمران خان کے لیے میڈیکل علیحدہ ہے، عمران خان کے پرچے کے، عمران خان کے پر گولی چلے تو اس کے پرچے کے جو دلائل ہیں وہ علیحدہ ہیں، غریب آدمی پر گولی چلے تو وہ پہلے سرکاری ہسپتالوں میں دھکے کھاتا ہے، MLC بنواتا ہے۔ عمران خان کے لیے پاکستان علیحدہ ہے، عمران خان کے لیے سپریم کورٹ علیحدہ ہے، عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ علیحدہ ہے، عمران خان کے لیے پنجاب علیحدہ ہے، عمران خان کے لیے KP کے علیحدہ ہے۔ آپ نے 2 پاکستان آپ کے دور میں بنے ہیں۔ عمران خان کی کابینہ کے اوپر نیب کے کیسز نہیں بنتے تھے، عمران خان کے کابینہ کے لیے نیب کے، عمران خان کی کابینہ کے لیے شوگر مافیا معافی مل جاتی تھی۔ یہ بات آپ واپس لیں ابھی اسی وقت۔ آپ لوگ پروپیگنڈا مچا کر اس ملک کر اس ملک کو اس جہاں پر لے کر آ گئے ہیں۔ ہم آپ کی ہر بات پر، ہم آپ کی ہر بات پر تمیز سے بات کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ 2 پاکستان ہیں۔ آپ 2 پاکستان کے مالک ہیں، پلیز میری ریکویسٹ ہے، آپ نے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا ہے، آپ نے پاکستان کی نسل کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، آپ نے پاکستان کی قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ کین وی اسپیک ٹرن بائی ٹرن؟ گیلانی صاحب کین وی اسپیک ٹرن بائی ٹرن؟ یہ آ کے گھوم کر آ جاتے ہیں کہ گیلانی صاحب کے لیے علیحدہ پاکستان ہے۔ ارے بھائی ہمارے خاندان میں 100 سال کی قربانی ہے۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب، علی موسیٰ گیلانی صاحب، تھوڑا آپ پانی پیئے، ٹھنڈے ہو، ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں، آپ اپنی باری میں بول لیجئے گا، باری باری بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم کسی ڈسکشن ہم ہیلدی ڈسکشن کر سکیں۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور افتخار صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا اور ہوپ فلی ہم ایک بہتر طریقے سے ڈسکشن آگے بڑھا سکیں۔ جی افتخار صاحب۔ نیور ڈیئر ٹو ڈکٹیٹ می اگین مسٹر گیلانی، نیور ڈیئر دیٹ اگین، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی گولیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، بات کر رہے ہیں یار، میں آپ کا زرخرید غلام نہیں ہوں۔ نیور ڈکٹیٹ می، آپ میرے سے بات کیا کر رہے ہیں درانی صاحب؟ آپ نے انہوں نے سوال کیا ہے، آپ ان کو جواب دیں۔ آپ میرے پر آپ میرے پر گیلانی صاحب پلیز آپ میرے پر آپ اپنی بات یہ اچھا نہیں لگتا، آپ بتائیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو آپ ان سے بات کریں۔ آپ میرا نام کہاں سے لے رہے ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو سب ٹی وی پہ دیکھیں گے، وہ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟
ڈاکٹر صاحب غصہ کم کریں. ٹھیک ہے جی میری آپ واپس لیں. میں آپ کو نہ مجھے بتانے والے میری بات. آئی ہیو مائی پوائنٹ آف ویو. آئی ول اسٹینڈ بائی مائی پوائنٹ آف ویو. یہ ملک جو ہے ڈاکٹر صاحب ملک جو ہے دو پاکستان ہیں. ایک گیلانی صاحب کی فیملی کا پاکستان ہے, زرداریوں کا پاکستان ہے, شریفوں کا پاکستان ہے, اور ایک میرے جیسے غریب لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ٹی وی پروگرام میں شاؤٹ کرتے ہیں. ایک میرا پاکستان ہے جس میں بھینس چوری کرنے والے کو عدالت کہتی ہے, اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیتی ہے. ملک چوری کرنے والے کو باہر جانے دیتی ہے. اس ملک چوری کرنے والے کا اسٹامپ پیپر مانتی ہے. اس ملک چوری کرنے والے کو اجازت ہے یہاں پہ آنے کے لیے. اس کا وزیر داخلہ قتل کر سکتا ہے یہاں پہ, ایک صحافی کے قتل کر سکتا ہے, ٹی وی پہ جھوٹ بول سکتا ہے, وہ اس کو اجازت ہے. آپ کہتے ہیں دو پاکستان نہیں, اور کیا ہے یہ دو پاکستان ہیں. درانی صاحب اور گیلانی صاحب آپ کو ڈھونڈ رہی ہے باہر. آپ دونوں سے میری ریکویسٹ ہے, اس ملک کے جو عوام ہے ان کے بڑے مسائل ہیں. آپ ریپرزینٹیٹو جماتے ہیں, اگر آپ ایسے بتائیں گے, ایسے باتیں کریں گے, کوئی کسی کی آواز نہیں دبا رہا. سر ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ دونوں کا موقع ہے. پورا پاکستان چلایا آپ نے. نہیں ہم نے گیلانی صاحب کوئی ایک سالڈ کام بتائیں صاحب, ایک سالڈ کام بتائیں 4 سال میں آپ نے کیا کیا. ایک کام پلیز بتا دیں, عملی کام بتا دیں پلیز. یہ دیکھیں صحت کارڈ, یہ دیکھیں صحت کارڈ, بی آئی ایس پی کو آپ صحت کارڈ کا نام دے رہے ہیں. خدا کا خوف. اسی دن ہم آپ کے پرفارمنس پہ بھی پروگرام کر لیں گے. ابھی فی الحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں. لنگر خانے درانی صاحب ایک ہاسپٹل بتا دیں پلیز, بتا دیں. ایک بی ایچ یو بتا دیں, ہاسپٹل نیا بنا دیں, ایک بتا دیں, پرانا جو کیا وہ بتا دیں. ہاسپٹل بتا دیں, ہاسپٹل بتا دیں, پلیز بتا دیں, ایک ہاسپٹل بتا دیں. کام بتائیں نا. ہاں لنگر خانے آپ نے ٹھیک کیے, لیکن صحت کارڈ بی آئی ایس پی ہے. صحت کارڈ ہم نے انٹروڈیوس چلے بھائی ٹھیک ہے. لیٹ می آسک کوسچن. گیلانی صاحب اچکن اور سوٹ پہن کے آپ شرم الشیخ گئے ہوئے ہیں, جس میں آپ کو وائس پریزیڈنٹ بنایا. عمران خان کی مرونی میں تھا یہ سارا پروگرام. کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا. آپ جا کے سارے وہاں پہ شرم الشیخ میں ٹائی سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ہیرو گئے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے تو قبضہ مافیا کو جنگل کاٹے ہیں پورے پاکستان میں. چونیا کا جنگل کاٹ لیں. میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. درانی صاحب آپ لوگ اس وقت مارچ کر رہے ہیں, اور ہمیں ظاہر اس حوالے سے عمران خان پر جو اٹیک ہوا ہے ان کے کنسرن ہے. بہت سارے سوالات ہیں جو پوچھنے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی کنسرن ہے کہ بھائی اگر حالات زیادہ بگڑ گئے تو پھر عبوری حکومت آ جائے گی, 6 ماہ سے 1 سال تک کی توسیع اس عبوری حکومت کی ہو جائے گی. لیول فلائنگ فیلڈ اس طریقے سے بات کی جا رہی ہے. آپ کو قبول ہے ایسے حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ایسی حکومت, کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, اور اگر ایسی کوئی حکومت کوئی ایسا سیٹ اپ آ جاتا ہے جس کا آپ حصہ نہیں ہے, تو آپ اسے قبول کریں گے؟ پھر حالات کس طرف جائیں گے اگر کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے؟ صدف ہمارا جو اس وقت سلوگن ہے نا وہ ہے انقلاب یا انتخاب. فیصلہ حکومت نے کرنا ہے, ہم نے گزارش کر دی ہے. عوام روڈ پہ ہے, فیصلہ یہ کر لیں جو حکمران اشرفی جنہوں نے پیسے بچانے ہیں. ہمیں جو عوام تو روڈ پہ آلریڈی وہ تو موبلائزڈ ہے. فیصلہ وہ کر لے گی, عوام فیصلہ کرے گی. جمہور عوام کا نام ہے, جمہور فیصلہ کر لے گی. میرا اور آپ کا کوئی ریلیونس رہے گی نہیں. وہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں جنہوں نے جمہور ہے وہ جمہور فیصلہ کر لے گا. وہ خود بتا دے گا کہ ہم انٹرم سیٹم کر رہے ہیں. یہ جو بند کمرے کے فیصلے ہیں عوام ماننے والی نہیں ہیں. میں نے 60 جلسے بھی دیکھے عمران خان کے, ابھی مارچ بھی دیکھتے ہیں, لوگوں سے بھی ملتے ہیں. جمہور نے فیصلہ کر لیا ہے اور وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. اس کو آپ نے گولیاں بھی مار دی ہیں, اس کو آپ نے قتل کرنے کی بھی کوشش کر دی ہے. عوام وہیں کی وہیں کھڑی ہے. آج بھی آپ دیکھنے کھڑے ہیں. گجرات میں بھی تھے, اکٹوبر ٹیکسن میں بھی لوگ نکلے ہوئے تھے, کل وزیر آباد میں بھی لوگ نکلے ہوئے, آگے بھی لوگ آتے رہیں گے. تو یہ جو بند کمروں میں فیصلے ہیں ملک کے, میرا خیال ہے شاید وہ وقت گزر گیا. ایسا نہیں ہوگا اور انتخابات کی طرف ملک جائے گا انشاءاللہ. اچھا, آپ کو لگتا ہے انتخابات کی طرف جائیں گے؟ گیلانی صاحب اس پہ ہم آپ سے وائنڈ اپ کامنٹ لینا چاہیں گے. یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے, ارلی الیکشن کی, یہ ٹیبل پر ہے یا آف ٹیبل سمجھیں اسے؟ کسی نہ کسی طرح آپ اس سچویشن کو غور کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے موقف سے بتائیے گا, ہو سکتا ہے آپ نون لیگ کو بھی کنونس کر سکیں اس بات پہ. کیا کہیے گا؟ دیکھیں میں 20 دن پہلے الیکشن لڑ کر آیا ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے لیے میں ابھی بھی ملتان میں جا رہا ہوں. مجھے تو ان کی جو یہ دورانی صاحب بات کر رہے ہیں نا, ان کی بات بھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اس وقت اپنی ٹکٹس کے لیے کال کریں. ان کی پارٹی کے اندر اپنے بڑے رولے چل رہے ہیں.
یہ بورڈ بنائیں، پارلیمانی بورڈ بنائیں، اپنی ٹکٹیں ڈیسائیڈ کریں. ساری سیٹوں پہ تو عمران خان نے لڑنا نہیں ہے. یہ ٹکٹیں ڈیسائیڈ کریں کس کس کو کون سی دینی ہے. جب تک یہ اپنی ٹکٹیں ڈیسائیڈ کریں گے، ٹکٹیں فائنلائز کریں گے، تب تک الیکشن آ جائے گا. یہ صرف ایک پاپولسٹ ڈرامے بازی کر رہے ہیں. اب مجھے ان کو بتائیں، اب مجھے یہ بتائیں، میں یہاں پر ٹی وی پہ بیٹھ کر کہہ دوں کہ عمران خان